تو ہم نے بات کی جی کہ یہ تباہی ہے، اس کے یہ اثرات ہیں، ذرا روڈ ٹو پیس کی طرف آ جاتے ہیں نا. اگر اس وقت جو صورتحال ہے جہاں پہ ہے، اگر اس سے آگے چیزوں کو آہستہ آہستہ اسٹیبلائز کرنے، ٹیمپریچر نیچے کرنے، 3-4 ایکشنیبل سٹیپس کیا ہیں اس وقت؟ میرا خیال ہے کہ there are 5 countries or 5 leaders they will Trump and Tehran will listen to. Let's take that in order. Yes. Clinically کریں نا. Trump's favorite field marshal, Pakistan, President Erdogan, President Xi Jinping, President Putin and the Sultan of Oman. Or under the leadership of the UN Secretary General Antonio Guterres. اگر یہ کنسورشیم بن جاتا ہے 5 ممالک کا انڈر UN Secretary General اور وہ کہیں کہ ہم تیار ہیں میڈیشن کے لیے، تو میں ایران کی میں دیکھا ہے، میری جو اسیسمنٹ ہے، میں ان کو ملا بھی تھا، ابھی ایمبیسڈر کے پاس بھی گیا تھا جب کنڈونس بک سائن کرنے. ایرانیز آر ریڈی فار اے ڈیل، ان کی ٹاپ لیڈرشپ، کوئی ڈاؤٹ نہیں. صرف وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم امریکہ کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے، اعتبار نہیں، کیوں یہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے باز ہیں. تو اگر گارنٹرز آ جائیں جو کریڈیبل گارنٹرز ہوں اور گارنٹی دیں کہ جی آئندہ اب نئی جارحیت نہیں ہوگی. 2 دفعہ تو دھوکہ ہو چکا ہے نا، جون 25 میں بھی اور اب دھوکہ ہوا 28 فروری کو بھی کہ ایک دم ایگریمنٹ ہونے والا ہے اور پھر حملہ آ گیا. تو وہ ایران وڈ بی ریڈی. سو اگر یہ لوگ 5 کلیکٹیولی مشترکہ طور پر اگر انیشیٹو لیں جو لینا چاہیے، میرے خیال میں ابھی چائنا نے لیا ہے ان 5 میں. لیکن ان کے پاس کیا ایجنسی ہے؟ مطلب اسرائیل کے ساتھ ہمارے نہ سفارتی تعلقات ہیں. نہیں، امریکہ کی بات کر رہا ہوں میں. لیکن امریکہ واشنگٹن کی جو اس وقت رستہ ہے وہ تیل اویو سے ہو کے گزر رہا ہے نا. وہ تو ان کا پرابلم ہے نا، ہمارا پرابلم تو نہیں ہے نا. وہ اگر اسرائیل لابی امریکن کو جکڑا ہوا ہے انہوں نے تو دیٹس اینڈ ہی از بینگ بلیک میلڈ بائی اسرائیل. نیتن یاہو از اے وار کرمنل، اس کو ہی از وانٹڈ بائی دا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ. وہ دیٹس دیئر پرابلم. ہمارا تو ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اس کے ساتھ ہے ایران. تو وہ ایشو تو بیسکلی ان کا ہے. لیکن دونوں طرف کو agreement was not with Israel, ایران کا. It was with the United States of America. اور بورڈ آف پیس تو ٹرمپ نے بنایا تھا نا، اسرائیل نے تو نہیں بنایا تھا نا. which is now وہ تو اب دفن ہو گیا اس ملبے میں. وہ تو بورڈ آف پیسز بن گیا اگر آپ سے بات پوچھیں تو. several pieces I think sunk in the Straits of Hormuz اور also جو ایران کے ملبے میں دفن ہو گیا جنگ کے. سو آپ نے کہا کہ جی ایک کنسورشیم بننا چاہیے. اس کے بعد دونوں سائڈوں کو آپ ذرا صحیح بھی سمجھے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی ایک فیس سیونگ چاہیے، ان کو کسی طور پہ کوئی وکٹری ڈکلیئر کرنی ہے. نہیں، he can declare victory. لیکن ایران کو بھی ایک وکٹری ڈکلیئر کرنی ہے. ایران نے وکٹری ڈکلیئر کرنی کہ اگریشن فیلڈ، وی آر اسٹینڈنگ فرم. ہمارا حکومت بھی قائم ہے، ہماری رجیم بھی قائم ہے اور اسلامک ریپبلک آف ایران کو کوئی آنچ نہیں آئی. مطلب ہے کہ وہ قائم و دائم ہے. یہ تو ان کی وکٹری ہے. امریکی وکٹری کیا ہے؟ امریکی وکٹری ہے کہ جی وی گاٹ دا ٹاپ لیڈر جو اپنی طرف سے. وہ تو پہلے رک جاتے ہیں اگر ان کو وکٹری وہ سمجھتے ہیں اپنی. بڑا ٹائم تو وہ اس لیے کہ ان کی مفروضہ تھا کہ اس کے بعد ایران کی گورنمنٹ فال کرے گی. وہ نہیں فال کی. اور دوسرا وہ کہیں گے کہ ایران از ناٹ بلڈنگ دا بامب. وہ تو ایران نے خود اناؤنس کر دیا. انہوں نے کہا وی ہیو اوبلٹریٹڈ دیٹ ایوری تھنگ. تو وہ وکٹری کلیم کر سکتے ہیں. لیکن وہ اپنے بیانوں کے خود بھی ہاسٹیج ہے نا، کیونکہ وہ ہی از دا ماسٹر آف دا یو ٹرن. یاد رکھیں، وہ یو ٹرن، اسے یو ٹرن نہیں کیا آن دا ایشو آف رجیم چینج. اس نے یو ٹرن نہیں کیا کہ پہلے کہا تھا 4-5 ہفتے کی جنگ ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ اب جنگ کا کوئی ٹائم لمٹس نہیں ہے. تو اب اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ایران کے اور لیڈر مجھے قابل قبول ہو سکتے ہیں ایون اف ہی از اے ریلیجس لیڈر. تو اس کا مطلب ہی از نو پرابلم ود اینی آیت اللہ ایز سچ، جو پہلے کہتا تھا کہ یہ ایول ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، نہیں کرنا. تو ٹرمپ از ناٹ آئیڈیولوجیکل، ہی از اے پریگمیٹک پرسن، ٹرانزیکشنل پریزیڈنٹ. کچھ لو کچھ دو، اور اگر کچھ دینے میں اس نے دیکھ رہا ہے کہ اب مجھے ڈیل مل رہی ہے اچھی تو وہ کر لے گا، کیونکہ یہ ایک الیکشن ایئر ہے اس کے. اٹس میک اور بریک فار ہم. ہی از دا ان دس ہول تھنگ. سو اس پوری صورتحال کے بعد اگر ہم دوبارہ ذرا مشرق وسطی کی طرف چلیں، اس تنازع میں کس طرح ری شیپ کیا ہے اس نے مشرق وسطی کو، ان ممالک کی آپس میں ریلیشن شپس کو، اور اب جو پوسٹ ایک 2026 دنیا ہے اس کو؟ دیکھیں جی، اس میں 2-3 چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہو گیا کہ نمبر 1 جو بہت امپورٹنٹ ہے اینڈ اٹس ویری لانگ ٹرم، جو گلف ایلائز ہے امریکہ کا، ان کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ امریکہ ہماری سیکیورٹی کا ضامن نہیں ہے. نمبر 1 اس لیے تو آپ کو بلایا انہوں نے، ورنہ ان کا تو ایگریمنٹ امریکہ سے ہے. ہتھیار آپ نے امریکہ سے لیے، پیسے آپ نے امریکہ کو دیے، اڈے آپ نے امریکہ کو دیے. تو اب وہ رو رہے ہیں. نمبر 1 دیٹ از ویری سگنیفیکینٹ. اٹس اے سی چینج. دوسرا یہ کلیئر ہو گیا کہ وین اٹ کمس ٹو دا کرنچ، امریکہ کے لیے اٹ از اباؤٹ اسرائیل ناٹ دا مسلم کنٹریز. اور تیسرا جو ہے، جو گلف کا ایک
کمپلیکشن بنا ہوا تھا ایز اے پیسفل سیف ہیون. آپ کے ہمارے سب جاننے والے, اور دبئی چلو, دبئی بہت سکون والی جگہ ہے, بیسٹ پلیس فار انویسٹمنٹ, بیسٹ پلیس فار دبئی شاپنگ فیسٹیول. پاکستان میں کیا پڑ رہا ہے, ادھر تو سکون ہے سارا. ہٹ فار اے 6. وہ جو دبئی, دوحہ, بحرین, کویت, وہ بڑا پیس, پراسپیرٹی, وہ آئی تھنک دیٹ ہیز بین شیکن اپ. اور میں تو کہوں گا کہ ایک اپرچونٹی بھی پاکستان جیسے ملک کو ہے. آپ کے جو اشرفیہ جو بھاگ رہی ہے, اب سنیں سنگاپور جا رہے ہیں, ہانگ کانگ جا رہے ہیں, پہلے استنبول جانے کی سوچ تھے, اب وہاں بھی نہیں جائیں گے. تو وہ جو آپ جنرل ایمنسٹی ڈکلیئر کریں کہ جن لوگوں نے پیسہ وہاں لے کے گئے ہیں پراپرٹی, آپ واپس آ جائیں, تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا, بشرطے کہ آپ پاکستان کے اندر انویسٹ کریں. نو کوسچنز آسکڈ. We will see no evil, hear no evil. آپ پیسہ واپس لائیں. بہت بڑا ہے. ڈان نے کہا تھا کہ پچھلے 3 سالوں میں 20,000 پاکستانیوں نے $12 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہے گلف میں. گلف میں. بہت شکریہ.